الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم يا عليم علمني يا خبير واخبرني يا وهاب وهب لي من اسرار الدنيا والاخره ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم ومنبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ محترم جماعت، ایک بڑا قابل قدر، بڑا محترم اور بڑا محبوب مہمان ہمارے اور آپ کے ہاں تشریف لانے والا ہے، اور دنیا کے اندر ایک دستور ہے کہ جب ایک محترم مہمان ہے اور کوئی ایسا مہمان ہمارے پاس آتا ہے کہ جس مہمان کے ساتھ ہماری قلبی محبت ہوتی ہے، تو ہم اس کے آنے سے پہلے تمام تر تیاریاں مکمل کر لیتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے افعال، ایسے اقوال اور ایسے اعمال سے بچے رہیں کہ جو افعال، اقوال اور اعمال ہمارے محترم مہمان کو ناراض کر دیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے معاملات جاری کر دیں اپنی عادتوں میں، بلکہ ہم اپنے بچوں تلک کو سمجھاتے بجھاتے ہیں کہ تم نے اس طرح ان کے سامنے اپنا رویہ اختیار کرنا ہے۔ خواجہ خواجگان مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شیخ ہیں، ان کے مرشد ہیں، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شیخ کی محبت میں اور ان کے عشق میں ایک تفسیر لکھی ہے، تفسیر مظہری۔ اپنے شیخ کے نام کے ساتھ اس تفسیر کو معنون کیا، اور اس تفسیر کو اللہ نے اتنی قبولیت عطا فرما دی کہ آج دنیا کے کونے کونے میں، ہر قریے، ہر گلی اور ہر محلے میں اس تفسیر کو پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے مشائخ میں سے تھے، اور بڑے نازک مزاج تھے۔ ان کے ایک خلیفہ ہیں اور ان کے مرید تھے، تو وہ ان کی خدمت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ پنکھا جل رہے تھے، آپ نے فرمایا یہ کیسے تو پنکھا جل رہا، تیرے ہاتھوں میں دم نہیں؟ تو ذرا تیز ہوا چلائی تو پھر آپ کو جلال آیا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ کیا مجھے اڑانے کا ارادہ ہے؟ تو ان کی زبان سے نکل گیا، نہ یوں آرام سے رہنے دیتے ہیں، نہ وہ آرام سے رہنے دیتے ہیں۔ تو آپ ناراض ہو گئے، نکل جا میری خانقاہ سے۔ پھر وہ روتے دھوتے رہے، معافی مانگی اور اپنے شیخ کے دروازے پر زندگی گزار دی۔ مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے پاس وقت کا بادشاہ آیا اور بار بار عرض کرنے لگا کہ مجھے کوئی خدمت بتائیں۔ آپ نے کہا بھئی کوئی خدمت نہیں کرنی، کوئی خدمت بتائیں۔ یہ جو درویش ہوتے ہیں انہیں اللہ نے بے نیازی عطا کی ہوتی ہے، اور اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ یہ اپنے اوقات مراقبے میں اور ذکر میں گزار دیتے ہیں، اور یہ ایک دستور ہے اس کائنات کا کہ اگر آپ کسی حافظ قرآن کے پاس بیٹھیں گے تو کچھ ہی عرصے میں آپ کو حفظ قرآن کی لگن لگ جائے گی، اور ایک دن آپ حافظ قرآن بن جائیں گے۔ دستور ہے اس معاشرے کا اور اس عالم ناسوت کا کہ اگر کسی عالم کی صحبت میں بیٹھیں گے تو کچھ ہی عرصے میں آپ علم کی منزلوں کی طرف گامزن ہو جائیں گے۔ دستور ہے اس عالم کا کہ اگر کسی ایسے کی صحبت میں بیٹھیں گے جو اعمال بد میں مبتلا ہے، کسی نشئی کے پاس بیٹھیں گے، کچھ ہی عرصہ گزرے گا آپ کو نشے کی لت لگ جائے گی۔ تو اس عالم ناسوت کے دستور کے مطابق جب ایک انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں بیٹھتا ہے اور ذکر اور فکر اور مراقبے میں وقت گزارتا ہے تو اس کے قلب کے اندر بے نیازی کی وہ لہریں، وہ تجلیات آنا شروع ہو جاتی ہیں
کہ اسے کائنات کے کسی شخص کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں ہوتا کہ جو تعلق مجبوری کا ہو۔ اس دن کچھ بچے تشریف لائے علماء، میں نے ان سے یہی عرض کیا، میں نے کہا دیکھو کہ دنیا کی ہر چیز کی ایک لذت اور ایک مزہ اور ایک لطف اور ایک کیف ہے۔ ایک چھوٹی سی پھول کی کلی، اس کے اندر اتنی پیاری خوشبو کہ اسے تم سونگھو تو تمہارا دماغ معطر ہو جائے اور تمہارے قلب کے اندر فرحت آ جائے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم کا نام پڑھو اور تمہیں لذت اور لطف نہ آئے؟ تم شہد کا ایک چمچ کھا لو تو تم کو سبحان اللہ کتنا پیارا ذائقہ ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے اس شہد کو بنایا اس کا نام پڑھا جائے اور اس کے نام میں ذائقہ نہ ہو، اس کے نام میں لطف نہ ہو، اس کے نام میں کیف نہ ہو؟ میں یہ ماننے کو تیار نہیں۔ ایک شخص اگر جھوٹا بھی بیٹھا اللہ اللہ کرتا رہے، ایک وقت ضرور آتا ہے کہ اس کے قلب کے اوپر وہ رنگ چڑھ جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے اس کی زندگی میں کہ اس نے جو اللہ اللہ کیا ہے، اس اللہ اللہ کرنے کے جو فیوز ہیں، جو برکات ہیں اور اس کے جو ثمرات ہیں، وہ اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ یہ ایک نظام ہے اس کائنات کا۔ ایک شخص تھا، وہ ڈاکو تھا، جوانی میں ڈاکے ڈالتا، ادھر ادھر چوریاں چکاریاں۔ جب بڑھاپا آیا اور جب یہ اس منزل میں پہنچا کہ چوری کرنا مشکل ہو گئی، ڈاکے ڈالنا مشکل ہو گیا، ڈکیتیوں سے چونکہ بوڑھا ہو گیا، تو اس نے سوچا چلو یار ایسا کرتے ہیں، یہ پیری مرید اس شعبے کے اندر زمانے قدیم سے ایسے لوگ ضرور داخل ہوئے کہ جنہوں نے جھوٹ موٹ ہی فراڈ کے طور پہ آئے، لیکن اللہ کے نام کی طاقت دیکھو کہ وہ ڈاکو بھی ایک وقت آیا کہ وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ اس نے کہا چلو یار ابھی بیٹھیں گے تو شاید اللہ ہمیں بھی رزق دے دے، تو ایک جنگل میں بیٹھے، وہاں اللہ اللہ کرنا شروع کیا۔ اب اللہ کے نام کی برکت دیکھو، اب اللہ نے تو رزق ہر شخص کو دینا ہے اور اس شخص کو کیسے محروم چھوڑ دے؟ وہ جھوٹ موٹی صحیح لیکن اس کا نام تو لینے بیٹھا ہے، دھوکہ صحیح لیکن اس کا نام لینے بیٹھا ہے۔ تو اس نے جب ادھر بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا شروع کیا، لوگوں کی توجہات اس کی طرف مبذول ہوئیں۔ لوگوں نے کہا فلاں جنگل میں ایک اللہ والا آیا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تنہائی میں بیٹھا ہے۔ لوگ آنا شروع ہوئے اور کچھ ہی عرصے میں جنگل میں منگل ہو گیا، لنگر شروع ہو گیا، خانقاہ بن گئی، ایک نظام تھا بڑا پیارا خوبصورت۔ بڑے بڑے علماء آئے، علماء نے بیعت کی اور وہ ذکر فکر کرتے کرتے اللہ نے انہیں وہ تمام تر مراتب عطا فرما دیے۔ ایک دن یہ سب بیٹھے، انہوں نے سوچا کہ چلو دیکھتے ہیں اپنے شیخ کی، اپنے مرشد کا مقام دیکھتے ہیں کہ وہ کس مقام پہ ہیں۔ اب سب آئے، انہوں نے کہا حضرت آپ بتا دیں آپ کا کون سا مقام ہے۔ اب وہ اللہ کا نام، وہ اللہ کا جو رنگ تھا اس میں مبارک اللہ کا، تو وہ رنگ چڑھ گیا تھا۔ اب وہ جو زنگ تھا وہ ختم ہو گیا اور اللہ کے ذکر کا نور قلب میں داخل ہو گیا۔ یہ رو پڑا، اس نے کہا او میرے بھائیو، کہاں اللہ کا ولی اور کہاں مجھ جیسا چور اور ڈاکو؟ میں تو ساری زندگی چوریاں کرتا رہا، آخری عمر میں بھی دھوکہ اور فراڈ کرنے کے لیے آیا بیٹھا، تم مقامات تلک پہنچ گئے اور میں آج تک رزق کے چکر میں پڑا رہا، آج تک میں رزق کے چکر میں پڑا رہا۔ رنگ چڑھ گیا تھا، سچ بول دیا۔ اب ان سالکین نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ رب العزت نے ان سالکین کی برکت سے اسے مقامات عطا فرما دی۔ تو جب اللہ کا نام قلب میں داخل ہوتا ہے تو بے نیازی آ جاتی ہے۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے بادشاہ کہتا مجھے کوئی خدمت بتلائیں، مجھے کوئی خدمت کا کچھ بھی خدمت نہیں ہے۔ آخر بہت تنگ کیا تو انہوں نے فرمایا اچھا وہ سامنے پڑا ہے برتن، تو اس میں سے مجھے پانی لا دو۔ یہ گئے، اس کے اوپر ایک برتن پڑا تھا، اس میں سے پانی دیا، ان کو پانی لا کے دیا، پلایا، پھر واپس اس پہ وہ برتن رکھ دیا۔ اب وہ برتن تھوڑا سا ٹیڑھا رکھ دیا۔ اب یہ اتنے نازک مزاج، انہوں نے سر پکڑ دیا کہ او ہو بدبخت، تو مجھے کہتا ہے خدمت بتائیں، یہ چھوٹی سی خدمت تجھ سے نہیں ہو سکی، برتن تو نے صحیح نہیں رکھا، وہ جو سرپوش تھا وہ تو نے صحیح طریقے سے نہیں رکھا، ٹیڑھا رکھ دیا۔ ایسے نازک مزاج۔ تو جب مہمان آتا ہے اور جب کوئی قابل قدر مہمان ہوتا ہے تو ہم بچوں کو بھی تربیت دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے مرید سے کہا کہ تو اپنے بچوں کو لے آ میرے پاس۔ اب ان کو تو پتا تھا کہ شیخ تو بہت نازک مزاج ہیں اور بچے تو آرام سے بیٹھیں گے نہیں، بچے تو کھیل کود کریں گے، کوئی ادھر بھاگے گا کوئی ادھر بھاگے گا تو آپ کی طبیعت پہ بوجھ پڑے گا۔ تو وہ چپ کر گئے۔ ایک دو دن گزرے، حضرت نے پھر فرمایا تجھے میں نے کہا تھا بچوں کو لے آ۔ وہ نے کہا جی بس لے آؤں گا، پھر نہ لائے۔ تیسری مرتبہ پھر کہا تجھے جب میں نے کہہ دیا کہ تو بچوں کو لے آ تو کیوں نہیں لا رہا بچوں کو؟ اب وہ مجبور ہو گئے، وہ بچوں کو لے کے آئے، کہنے اور پہلے سے بچوں کی تربیت کی۔
کہا کہ اگر ادھر ذرا بھی تم لوگوں نے حرکت کی کوئی تو تمہاری خیر نہیں، جا کے چپ کر کے بیٹھ جانا، جا کے شیخ کو سلام کرنا اور ہاتھ کو بوسہ دینا اور ایک طرف چپ کر کے خاموشی سے بیٹھ جانا، پھر جب میں اشارہ کروں تو نکل کے آ جانا۔ اب بچے ظاہر ہے وہ خطرے میں تھے، باپ نے کہا کہ ذرا بھی حرکت کی تو تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دینی ہے میں نے، تو بچوں نے وہی طریقہ اختیار کیا جو باپ نے بتایا تھا۔ دوسرے دن شیخ نے فرمایا یار تجھے کہا تھا وہ بچوں کو لے آ۔ انہوں نے عرض کی حضور وہ کل میرے بچے ہی آئے تھے۔ فرمانے لگا اچھا میں تو سمجھا وہ تمہارے والدین تھے، اگر وہ بچے ہوتے تو ان میں سے کوئی میری ٹوپی اٹھا کے لے جاتا، کوئی میرے کندھے پہ چڑھا ہوتا، کوئی میری داڑھی سے جھول رہا ہوتا، کوئی میرے سارے برتن اور کپڑے ادھر ادھر پھینک رہا ہوتا، وہ تو والدین تھے تمہارے، وہ تو آئے بڑے ادب تمیز سے بیٹھے اور رخصت ہو گئے۔ تو بچہ تو شرارتی ہوتا ہے، تو جب ہمارے ہاں مہمان آتا ہے تو عزیزان گرامی ہم اپنے بچے کو تربیت دیتے ہیں کہ اس کے سامنے ذرا ادب سے رہنا، ذرا احترام سے رہنا، ذرا خیال کرنا کہیں مہمان ناراض نہ ہو جائے۔ آج ہمارے پاس ایسا مہمان آنے والا ہے جو اللہ کے ہاں اتنا محترم ہے، اتنا مبارک ہے کہ میرے رب نے فرمایا کتب علیکم الصیام، میں نے تم پہ روزے فرض کیے، اور یہ روزے میں نے صرف تمہیں پہ فرض نہیں کیے بلکہ تم سے گزری ہوئی جتنی امتیں تھیں، جتنی تھیں جنہوں نے میرے نام کا اور میری توحید کا اقرار کیا، جنہوں نے میرے وقت کے پیغمبر کو تسلیم کیا اور اس کی رسالت کے سامنے سر تسلیم خم کیا، ان سب پہ، ان قابل قدر اور قابل احترام لوگوں پہ میں نے یہ روزے فرض کیے تھے۔ اور یہ مہمان ہمارے ہاں آنے لگا ہے اور اس مہمان کا احترام کرنا ہم پہ واجب ہے۔ کہیں یہ مہمان ہم سے ناراض ہو کے نہ چلا جائے، کہیں اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایت نہ لگا دے کہ تیرے بندوں کے پاس میں گیا تھا انہوں نے میری کوئی قدر کوئی منزلت نہ کی۔ رمضان بڑا مبارک مہینہ، سال میں 2 مرتبہ میں اپنے گھر میں سیڑھیوں پہ بیٹھ کے روتا ہوں، ایک خوشی کا رونا ہوتا ہے اور دوسرا جدائی اور غم کا رونا ہوتا ہے۔ جب رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے لوگ اپنے اپنے محلوں اور گلیوں اور جگہوں چھتوں پہ جمع ہوتے ہیں، میں اپنی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے اس کے آنے کا انتظار کرتا ہوں، اور جب اس کی رخصتی کا منظر ہوتا ہے، عزیزان گرامی ہمارے اور آپ کے پاس وہ مہمان آنے لگا ہے جس مہمان کی اگر کسی نے قدر کی ہو تو اللہ رب العزت سے حشر والے دن قدر و منزلت عطا فرمائیں گے۔ ہمارے پاس وہ مہمان آنے لگا ہے کہ جس کی قدر و منزلت کرنے والے کے لیے میرے رب نے فرمایا کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں، میں خود تمہیں اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ عزیزان گرامی یہ وہ مہمان ہے کہ اس مہمان کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں تیاری کر لینی چاہیے۔ جتنا بھی آپ گھروں کے اندر فراخی ڈال دیں، اپنے رزق میں وسعت اور فراخی اختیار کریں، اپنی وسعت کے مطابق فراخی اور اختیار کر لیں۔ اب بازاروں میں جانا اس سے پہلے پہلے کہ رمضان کا پہلا دن شروع ہو جائے، جتنی بھی خریداری رمضان کی متعلقات میں سے ہے وہ خریداری کر کے گھر میں رکھ دیں تاکہ پھر بازار جانا نہ پڑے، کیونکہ بازاروں کے اندر جانا خطرے کو دعوت دینا ہے۔ بد نگاہی، بد سماعی، بد زبانی اور بہت ساری ایسی چیزیں وہاں موجود ہوتی ہیں کہ نفس اور شیطان ہمیں لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اور پھر ہم ایسے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمارا رمضان، ہمارا روزہ، ہماری عبادت، ہماری اطاعت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو اس سے پہلے پہلے بازار سے اپنی خریداری لے لیں، اور جتنے بھی رشتے ناتے ہیں ان سے صلح کر لیں، ان سے رشتے جوڑ لیں۔ اس مہینے کے اندر تھوڑا دیکھو فراخی اور سخاوت اللہ رب العزت سخی کو پسند فرماتا ہے۔ یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ سخاوت کر لو، سخاوت کر لو، اللہ سخی کو پسند فرماتا ہے۔ اور وہ شخص کیوں سخی نہ ہو جو اپنے دن کا اکثر اوقات، اکثر لمحات اللہ کے ذکر میں گزار دے۔ تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح کر لیں، جن کے ساتھ قطع تعلقی ہے تعلق جوڑ لیں، تھوڑا سا سحری یا افطار کے وقت کا جو کھانا ہوتا ہے، جو تھوڑے پکوڑوں کا آٹا، کچھ تھوڑا سا اچار، کچھ ایسی کھجوریں تھوڑی سی، یہ چھوٹے چھوٹے پیکٹ بناؤ اور اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں بھیج دو۔ رمضان کے داخل ہونے سے پہلے پہلے
بہت سارے لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں رمضان آئے گا تو پھر میں نیکی کے کام کروں گا. تو میرے بھائی رمضان کے آنے سے پہلے پہلے وہ چیزیں پہنچا دو. اگر ان چیزوں کی خریداری پہ ان لوگوں نے وہ پیسے خرچ کرنے تھے وہ بچ جائیں گے، کسی اور چیز پہ خرچ ہو جائیں گے. تو یہ کوشش کریں کہ اس مہینے کے اندر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق استوار کر لیں، تھوڑی چیزیں لے کے جائیں. اچھا کچھ لوگ ذہنی معذور ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا میں اس کے پاس گیا تو اس نے میری جو ہے نا بس صلح کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے. اب کہ کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ذہنی معذور ہوتے ہیں، ہم ان سے معافی مانگتے ہیں لیکن وہ بات کو بڑھا دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ذہنی معذور ہوتے ہیں. یہ ذہنی معذوری کی ایک علامت ہے. اب کوئی دیوانہ ہے، کوئی پاگل ہے، اس نے کوئی ایسی حرکت کر دی، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ذہنی معذور ہے. تو یہ شخص بھی ذہنی معذور ہے، اس کے ساتھ یہ رویہ کریں کوئی بات نہیں، یہ ذہنی معذور ہے، اس کے ساتھ ہم نے نیکی کا سلوک ہی کرنا ہے. تو رشتہ داروں میں آپس میں صلح کر لیں اور کوشش کریں کہ اس مہینے کے اندر کوشش کی جائے، پریکٹس کی جائے کہ ہم تہجد پڑھیں، ہم نماز میں دھیان لگائیں، ہم ذکر میں دھیان لگائیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں تھوڑا ٹائم پاس کرنے کے لیے بازار جائیں، تھوڑا ٹائم پاس کرتے ہیں فلاں جگہ جائیں. تو وہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا بلکہ آپ پاس ہو رہے ہیں. کہاں پاس ہو رہے ہیں؟ گناہ کی طرف. آپ گناہ کی طرف چلے جا رہے ہیں. آپ کا روزہ آپ کے لیے نیکی کا باعث تھا، آپ نے ان اوقات کو کسی ایسے کام میں ڈال دیا کہ وہ کام آپ کے لیے ہلاکت کا باعث بن گیا. تو اس کی جگہ اگر آپ گھر میں بیٹھیں کتب کا مطالعہ کریں، کتابیں پڑھیں، حدیث پڑھیں، تفسیر پڑھیں. تفسیر میں یہ جو تفسیر مظہری بہترین تفسیر ہے، معارف القرآن پڑھیں، اور ایسی کتنی کتابیں ہیں، اس طرح حدیث کی کتابیں ہیں وہ پڑھیں، اور کوئی اچھی کتب پڑھیں، صوفیاء نے جو لکھی ہیں، اصلاحی کتابیں لکھی ہیں وہ پڑھیں، واقعات احوال انبیاء کے اولیاء کے وہ پڑھیں. آپ کو لطف بھی آئے گا، آپ کو ثواب بھی ہوگا، آپ کا وقت بھی گزرے گا اور آپ کی تربیت بھی ہوتی چلی جائے گی. اور اگر آپ یہ چیزوں کے اندر داخل ہو گئے موبائل میں یا بازاروں میں یا باہر میلوں ٹھیلوں میں، تو پھر بڑی پریشانی ہے، بڑی تکلیف ہے کہ رمضان کا مہینہ آپ نے اس طرح نہ گزارا جس طرح اللہ کی چاہت تھی. تو پھر وہ بدلہ جو اللہ فرماتا ہے کہ اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا، اس کی توقع بھی پھر ہمیں نہیں رکھنی چاہیے. اور اگر اس طریقے سے ہم رمضان گزارنے کی کوشش کریں. پھر دوسرا، رمضان میں کچھ راتیں ایسی ہیں، باقاعدہ انشاءاللہ اس موضوع پہ بات ہوتی رہے گی ہر جمعے، اور جمعے کے دن یہ بھی کوشش کریں گے کہ رمضان میں ہم بہت اہتمام کے ساتھ ذکر کی مجلس میں شامل ہوں. بہت اہتمام کریں کیونکہ اس مجلس کے اندر تمام مجالس جتنی بھی ہوتی ہیں، میرے حبیب، میرے محبوب، میرے سید، میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جہاں مسلمان جمع ہوتے ہیں، 40 مسلمان، مختلف روایتیں ہیں، جب ان میں سے ایک ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، ایک ایسا ہوتا ہے جس کی دعا اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے. تو جب ہم ذکر کی محفل میں بیٹھتے ہیں، ایک تو تربیت ہو جاتی ہے، دوسری جب دعا ہوتی ہے تو ان میں سے کسی ایک کی آمین کی وجہ سے ہم سب کی دعا قبول ہو جاتی ہے. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ رمضان میں ہم باقاعدہ اہتمام کے ساتھ جمع ہوں اور اللہ کا ذکر کریں، اور یہاں سے جو تربیت اور جو بات وہ ہم سیکھیں اس کو اپنی عملی زندگی میں اختیار کرنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.